بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی تو ان کا کیا انجام ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری سے تھا اور ان کا چچا زاد بھائی تھا۔ دنیاوی علوم میں بہت ترقی کی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حسد کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے تم سے زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور لوگوں کو ورگلانا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ لوگوں، موسیٰ اس نام سے یعنی اللہ کے نام سے تمہارے مالوں کو کھانا چاہتا ہے۔ اس نے نماز کا حکم کیا، تم نے برداشت کیا۔ اس نے اور احکام جاری کیے جن کو تم برداشت کرتے رہے۔ اب وہ تمہیں زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، اس کو بھی برداشت کرو۔ لوگوں نے کہا، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تم ہی کوئی ترکیب بتاؤ۔ اس نے کہا، میں نے یہ سوچا ہے کہ کسی فاحشہ عورت کو اس پر راضی کیا جائے کہ وہ حضرت موسیٰ پر زنا کی تہمت لگائے کہ وہ مجھ سے زنا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس پر لوگوں نے ایک فاحشہ عورت کو بہت کچھ انعام کا وعدہ کر کے اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت لگائے گی۔ اس کے راضی ہونے پر قارون حضرت موسیٰ کے پاس گیا اور ان سے کہا، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو احکام دیے ہیں وہ بنی اسرائیل کو اکٹھا کر کے سنا دیجیے۔ حضرت موسیٰ نے قارون کی اس بات کو پسند فرمایا اور سارے بنی اسرائیل کو جمع کیا، اور جب سب جمع ہو گئے تو حضرت موسیٰ نے ان کو واعظ کرنا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے احکام بتانے شروع کیے کہ مجھے یہ احکام دیے گئے ہیں، اس کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، صلہ رحمی کرو، اور دوسرے احکام گنوائے جن میں یہ بھی فرمایا کہ کوئی بیوی والا زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جائے۔ اس پر لوگوں نے کہا، اور اگر آپ خود زنا کریں تو آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اگر میں زنا کروں تو مجھے بھی سنسار کیا جائے۔ لوگوں نے کہا، آپ نے زنا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے تعجب سے فرمایا، میں نے زنا کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں آپ نے۔ اور یہ کہہ کر اس عورت کو بلا کر اس سے پوچھا جس عورت کو انعام و اکرام کا لالچ دے کر اس بات پر راضی کیا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ پر بدکاری کا الزام لگائے گی۔ جب وہ عورت حضرت موسیٰ اور تمام لوگوں کے سامنے پہنچی تو حضرت موسیٰ نے اس کو قسم دے کر فرمایا کہ تو کیا کہتی ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا، جب آپ قسم دیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے مجھ سے اتنے انعام کا وعدہ کیا ہے کہ میں آپ پر الزام لگاؤں کہ آپ نے مجھ سے زنا کیا ہے۔ آپ اس الزام سے بالکل بری ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے سجدہ میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کو اس الزام سے بری کیا گیا۔ اللہ جل شانہ نے سجدے میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ رونے کی کیا بات ہے؟ تمہیں ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے ہم نے زمین پر تسلط دے دیا ہے، تم جو چاہو ان کے متعلق زمین کو حکم دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدہ سے سر اٹھایا اور زمین کو حکم دیا کہ ان کو نگل جا۔ اس نے ایڑیوں تک نگلا کہ وہ عاجزی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارنے لگے اور اپنی غلطی پر معافیاں مانگنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات نہ سنی اور زمین کو دوبارہ حکم فرمایا کہ ان کو دھنسا دے، حتیٰ کہ وہ لوگ گردن تک دھنس گئے۔ پھر بہت زور سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارتے رہے اور معافیاں مانگتے رہے۔ حضرت موسیٰ نے پھر زمین کو یہی فرمایا کہ ان کو لے لے، وہ سب کو نگل گئی۔ اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے حضرت موسیٰ پر وحی آئی کہ وہ تمہیں پکارتے رہے اور تم سے عاجزی کرتے رہے،
میری عزت کی قسم، اگر وہ مجھے پکارتے اور مجھ سے دعا کرتے تو میں ان کی دعا قبول کر لیتا۔ جی دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے لوگوں نے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا کر ان کو بدنام کرنا چاہا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بچا لیا۔ جی پیارے دوستو، اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اچھی اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔